اسپیکر شیخ احمد رضا صدیقی چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا صدر کے ڈاکو۔ ٹاپک بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اچھا جی، صدر کے ڈاکو ٹائٹل سے ہی جو کچھ لوگ اگر وکٹم بن چکے ہیں تو وہ یقیناً سمجھ جائیں گے، ان کو یاد آ گیا ہوگا، اور جو نہیں بنے ان کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے کراچی کا، اور بھی دیگر علاقوں میں شہروں میں صدر کے نام سے علاقہ ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خود کراچی کا شہری ہوں، تو میں بات کر رہا ہوں کراچی کے شہر کراچی کے علاقے صدر کی۔ کافی قدیم ہے، سب جانتے ہیں، بڑا مصروف، بڑا تجارتی اور بہت اہم حصہ ہے ہمارا، قدیم ہے۔ کراچی صدر میں عام طور پہ جو جاتے ہیں تقریباً عوام جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مین صدر میں گزرا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیلوں پہ کچھ لوگ بنیانے بیچ رہے ہوتے ہیں، واچز بیچ رہے ہوتے ہیں، گھڑیاں، اور اس کے اسٹالس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، نیوز پیپرز وغیرہ کے، گلاسز کے اسٹالس لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھوں پہ کوٹ لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پٹھان پنجابی یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گھیرتے کیسے ہیں؟ یہ گھیرتے اس طریقے سے ہیں کیونکہ جس طرح پولیس والے اور یہ ٹریفک پولیس والے جس طرح ہوتا ہے نا کہ یار یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، چہرے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ شریف بندہ ہے یا یہ سیدھا سادہ بندہ ہے، یہ اس کو ہم آرام سے ڈرا لیں گے یا اس کو ہم آرام سے پھنسا لیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ صدر کے علاقے کی یہ لوگ کرتے ہیں، اور بندے کو دیکھ لیتے ہیں، بندے کو دیکھنے کے بعد بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے، یا اور یہ آپ کی گال بھی پچکے میں، اور آپ کے دانے ہیں چہرے پہ۔ میں بھی ایسے ہی تھا، میرے بھی کمر میں درد ہوتا تھا اور میرے بھی گال جو ہے اس طریقے تھے، اور اب دیکھیں آپ میرا چہرہ دیکھیں اور میرے گال دیکھیں اور میری صحت دیکھیں، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ نسخہ بتاؤں؟ کوئی کہتا ہے ہاں یار بتائیے، تو وہ نسخہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ معجونیں ہوتی ہیں اور صفوف ہوتے ہیں، ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، بالخصوص مردوں، اچھا نوجوان کو اس لیے بھی زیادہ ڈراتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا آپ کے اندر، جو آپ کی طاقت ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوگی، تو یہ آپ معجون لے لیں، آپ کی بڑی اچھی طاقت آئے گی آپ کے اندر، وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ گھماتے ہیں۔ اچھا سلسلہ پتہ ہے کیا ہوا؟ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں اپنے شوز لینے گیا تھا، تو ایسے ہی پوری مارکیٹ گھوم رہا تھا، ایک بندے نے مجھے پکڑا، تو اچھا میری چونکہ آئلی اسکن ہے تو ایکنی تھی، وہ ڈاکٹر جب چیک اپ وغیرہ کرایا تو پتہ چلا بھائی یہ پیوبرٹی ہوتی ہے، بلوغت ہے، لڑکے لڑکیاں جب جوان ہوتے ہیں بلوغت کسی میں جیسی بالغ ہوتے ہیں جیسی شروع ہو جاتی ہے، کچھ وراثتی ہوتی ہے، اور کچھ جو ایسا ہوتا ہے انسان جب گھر میں رہتا ہے تو نہیں ہوتا، جب گھر باہر جاتا ہے، پولوشن وغیرہ اس کی اسکن میں داخل ہوتا ہے تو اس سے ایکنی ہو جاتی ہے۔ تو میرے اس ٹائم ایکنی تھی، میں نے کہا ہاں یار یہ تو میرے ایکنی ہے، یہ اگر چھٹ جائے تو آسان ہے، وہ لے گیا بھائی معجون اور صفوف دلانے۔ تو وہ جب میں نے آئیڈیا کیا تو وہ بھائی وہ سارے ملی بھگت ہوئی ہوئی ان کی، یہ لڑکے گھیرتے ہیں یہ لوگ اور ان کی صفوف اور معجون لے جاتے ہیں، اور جب میں نے اس سے پوچھا کتنے کی، کہ اس نے بتایا 460 روپے۔ میں نے کہا یار جو مجھے لے کے گیا تھا بنیان بیچنے والا پٹھان، میں نے کہا آپ یہاں پہ رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ میں گیا، پیچھے سے گلی گھوما اور نکل گیا۔ اس کے بعد 2013 سے لے کے 2020 آ گیا آج، اب تو کافی صفائی ہو گئی ہے وہاں پہ، کافی اسٹالس وغیرہ ہٹ گئے ہیں، لیکن 2017 تک مجھے یاد ہے، 2017 کے تک میں جب جاتا تھا، جب بھی کافی لوگوں نے مجھے پکڑا۔ اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو پٹھان کو پکڑیں گے وہ عمر کے ہیں، بلکہ ہماری آپ کی نوجوان عمر کے پٹھان بھی یہ کرتے ہیں، وہ بھی لڑکوں کو گھیرتے ہیں، 17-18 سال سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک کے لڑکوں کو گھیرتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو صدر کا ڈاکو کہتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وکٹم بن چکے ہیں یا اور بچ گئے وہ تو بچ گئے، جو بن گئے وہ بن گئے، لیکن اب جو ہیں تو وہ اس طرح ذرا دھیان رکھیں، صدر نہیں ہے، صدر جیسے علاقے میں صدر کے علاوہ بھی ایسے 1-2 علاقے ہیں، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں گھیرتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد یہ ان کی صفوف اور معجون بکتی ہے، ان کی ساری سیٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، ہونا تو کچھ نہیں ہے، صرف ڈراتے ہیں انسان کو، اور
یہ ان کی سیٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, دکاندار کی معجون اور یہ بکتی ہے, وہ کمیشن دیتے ہیں. اور دوسرا ایک تو یہ کہ ان سے بچیں, ڈرامے بازوں کی ڈرامے بازی سے, دھوکے بازوں کی دھوکے بازی سے. دوسری بات یہ کہ یہ صفوف, معجون, ان کی جو تاثیر ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہمارا خون کیا ہے, ہمارے اندرونی نظام کیا ہے, اس کو لیتا بھی ہے نہیں لیتا, سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو جائیں. تو براہ کرم اس حوالے سے بھی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. جیسے کہ آج کل فیس بک پہ بالخصوص, جیسے آج کل جو ہے وہ فیمیلز میں پیکاس کا بڑا مسئلہ ہے. اب تو کچھ وہ رہا نہیں کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی, میل فیمیل گروپ ہوتا ہے, لڑکے لڑکیوں کا گروپ ہوتا ہے, سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پی کاس کے لیے یا اور دیگر چیزوں کے لیے خواتین کو بھائی ایسے ٹوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں, کہ بس ایک چل گیا وہ فارورڈ میں ہر جگہ جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں کمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو فائدہ ہو گیا, آپ کو ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ جیسا خون کا آپ کی حدت ہے کسی اور کی بھی ہو, جیسا اندرونی نظام آپ کا ہے وہ کسی اور کا بھی ہو. بالخصوص لڑکیوں کے معاملے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا مردوں کا اور لڑکیوں کے معاملے میں فرق ہے. ایسے کیسز ہیں میرے سامنے کہ شادیاں ہو گئی ہیں اور شادیوں کے بعد جو ہے ان کی اولاد کا مسئلہ ہو گیا ہے. اور مسئلہ کیا ہے, ان میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, صرف جو ان کے منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں صرف اس میں پرابلم ہے. تو یہ جو ہے نا کسی بھی قسم کے, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, بالخصوص نوجوان, کوئی ٹوٹکا, کوئی صفوف, کوئی معجون, کوئی سیرپ, برائے کرم کسی کے بھی بتانے سے اس طرح استعمال نہ کیا کریں. چاہے وہ ایکنی کے لیے ہو, چاہے وہ اندرونی طاقت کے لیے ہو, چاہے وہ موٹے جسم کو پتلا کرنے کے لیے, پتلے جسم کو موٹا کرنے کے لیے ہو, ویٹ گین کرنے کے لیے, ویٹ لاس کرنے کے لیے ہو, کسی کے لیے بھی ہو. خدارا اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آج کل کی جو ڈائٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ڈائٹ میں کوئی وہ طاقت ہے نہیں اور اس کا جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو براہ کرم آنے والی زندگی کے لیے میل فیمیل دونوں, لڑکے لڑکیاں دونوں, مرد اور عورتیں دونوں, آگے والی زندگی کا سوچ کے خدارا کچھ بھی پرابلم ہو, چیک اپ کرانے کے بعد, ماہر سے مشورہ کرنے کے بعد پھر کوئی ٹوٹکا, کوئی نسخہ یا کوئی دوا استعمال کیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو آپ اس ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس دوائی یا اس نسخے سے یہ ریئیکشن ہوا ہے, تو اس کو چینج کر دے گا آپ کی طبیعت اور آپ کی بیماری یا آپ کے اندرونی نظام کے مطابق. لیکن اس طرح خود ہم جو ہے وہ نسخے اور ٹوٹکے آزماتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ یقیناً ہو ہی جائے گا. چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک الگ بات ہے, لیکن نقصان ہو ہی جائے گا. تو خیر اس صدر کے ڈاکو کے حوالے سے یہ بات بھی گوشے گزار ہو گئی, یہ نکل گئی ضمن, تو میں نے بتا دی. ایسے کیسز ہیں بالخصوص, اور فیمیل کی بات نکلی ذہن میں آئے کچھ ایک دو کیسز, یہ میں نے بتا دی. فیس بک پہ میں بہت دیکھتا ہوں کہ ایک دو کے جس طریقے سے میں نے بتایا پی کاس کا مرض جو ہے آج کل عام ہے. تو یہ اور اسی طریقے سے باڈی بلڈنگ کرنے والے لڑکے جم جوائن جو کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ ایک دم ہمارا جسم یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اور پھر وہ اسٹیرائڈس پہ چلے جاتے ہیں. تو ان سب کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. براہ کرم ان سب چیزوں سے بچیں, چاہے یہ ڈاکوؤں کے ذریعے ہو یا ویسے ہی آپ کہیں سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم سے پڑھ کے اپنائیں. تو براہ کرم ان سب چیزوں سے بچیں. اور ویڈیو پسند آئی ہے تو وہ لائک بھی کیجیے, اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے کمنٹ باکس میں, اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے. اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے, پلس بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے. شکریہ.